کہ حضرت ہنہ سلام اللہ علیہ اللہ کی جلیل القدر بندی ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے. یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منسوب ہے. حضرت ہنہ حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی. صبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے. کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں. ایک دن دوپہر کا وقت تھا. صحن میں چارپائی بچھائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھیں کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی ہے. بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانا ڈالتی ہے. بچے اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت ہنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو میں اولاد سے محروم ہوں. میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ نے ان کی گود ہری کر دی. ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا. 300 حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے. لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی. حضرت حنہ بہت پریشان ہوئی کہ ان کو پردوں کے ہجوم میں کیسے رکھوں گی. تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا ہنہ پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے. اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ. تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی. جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ اب مردوں کے ہجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے. تو یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے. اور جب یہ طے پایا تو بہت سارے لوگ اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے. حتیٰ کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا، اقلام ڈالی گئی. قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے. سورہ آل عمران میں حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی 99 سال کی عمر میں، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. تو ان کے نام قرعہ نکلا تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا، مصلی بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں باہم پہنچانے لگے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی. حضرت زکریا ان کا خیال رکھتے، ضروریات کو پورا کرتے. جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے، تالا لگاتے اور چلے جاتے. ایک دفعہ تالا لگا کے کہیں گئے تھے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں. سارا دن روزے سے تھی حضرت مریم، تو حضرت زکریا وقت پہ پہنچ نہ پائے. دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا. خیر جلدی گئے، جا کے دروازہ کھولا، وجد عندها رزقا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے. تو حضرت زکریا بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، تالا لگا ہے، دروازہ مقفل ہے، اور پھر پھل اور وہ بھی بے موسم. قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، حیرت سے کہا. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا میں نے بتایا 120 سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. اب بے موسم پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی. مالک جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. میرے شجر عمر پر بھی اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن یہاں بے موسم پھل تو نے دیے ہیں تو مجھے بھی اولاد کا پھل بے موسمہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے. وہیں کھڑے ہو کے حضرت
सैयदना ज़करिया दुआ मांगने लगे। फिर क्या हुआ, उनकी दुआ रद्द कर दी गई। किस उम्र में दुआ मांग रहे हो, कहाँ मांग रहे हो, बैतुल्लाह सामने है, सखरा के पास क्यों नहीं जाते, हुजरा मरियम में एक वलिया के पास क्यों मांग रहे हो? नहीं, बल्कि क्या हुआ, फनादतहुल मलाइका, वो अभी वहुवा कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो वहां हुजरे में खड़े होके दुआ मांग ही रहे थे कि फरिश्तों ने आके नदा दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें यहया की बशारत देते। तो बेमौसम फलों का आना ये करामत है अल्लाह की वलिया हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की। और फिर ये बात समझ में आई कि जहां अल्लाह की रहमतें उतरती देखी जाएं वहां दुआ मांगी जाए, और वहां मांगी हुई दुआएं फिर रद्द नहीं होती। और हजरत ज़करिया वहां खड़े होकर दुआ मांगते हैं। तो औलिया अल्लाह की करामतें भी बरहक, और फिर अगर औलिया अल्लाह की कुर्बत में जाके हम रब से दुआ मांगे तो लोग कहते हैं ये शिरक हो गया। ये शिरक नहीं हुआ। जहां रहमतों को उतरता देखे वहां दुआ मांगी जाती है, और वहां दुआ मांगी जाए तो फिर रद्द नहीं की जाती। अल्लाह अकबर। और आइए कुरान मजीद में अल्लाह ने एक दूसरा वाकया बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी है, और आपका तख्त हवा पे उड़ता था, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। आपके दरबारी परिंदों में से एक परिंदे का नाम हुदहुद था, और वो मुख्तलिफ जगहों की खबरें लाके आपको दिया करता था। कासद परिंदा था आपका। कुछ दिन गायब रहा तो फरमाया कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। अगर उसने कोई माकूल बहाना ना किया, कोई बात ना बताई, तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा, या शदीद उसको सजा दूंगा। खैर वो आया, उसने सारी कहानी सुनाई कि हजरत मैं मुल्क सबा में निकल गया था। वहां एक औरत है जो तख्त और ताज की मालिका है, और उसका तख्त इतना बड़ा है कि 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा, और एक हाथ शर्म जो है वो कोनी तक होता है। तो कहा इतना लंबा चौड़ा उसका तख्त है जो मोतियों से मुरस्सा है और कीमती धातों से बना हुआ है। 7 हिसारों में है, 7 जो है वो दीवारें हैं उसके गिर्द, वहां उसकी कचहरी लगती है, और वो लोग सूरज को पूजते हैं। तो वो खबर दी तो हजरत सुलेमान ने खत लिखा, और खत के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, और कहा ये मेरा खत ले जाओ और जाके उसके तख्त पे फेंकाओ, फिर देखो वो क्या कहते हैं। वो हुदहुद हजरत सुलेमान का दिया हुआ खत लेके मुल्क सबा में पहुंचता है, जो वहां से 1 महीने की मसाफत पर था। और वहां जाके उसने वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था आपके खत की इबारत, वहां फेंक दिया। उस खातून ने जब खत उठाया, देखा कि परिंदा फेंक गया है, तो कहते हैं नबूवत का जलाल होता है। तो जो ही उसने खत को पकड़ा तो उसका बदन कांपने लगा। खैर उसने सनादीद अपनी कौम के सरदार बुलाए, और वो कहते हैं 12,000 सरदार थे। उनको बुला के कहा कि मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ खत आया है, और उसमें ये लिखा है कि फर्मा बरदार बन के मेरे पास आओ, अब बताओ क्या करना है। कौम ने कहा, जो सरदार थे कौम के, उसमें आयान सल्तनत भी थे, वज़रा भी थे, उसमें फौजी ज़ुअमा भी थे, अस्करी कुव्वतों के सरबराह भी थे, सारे लोग थे, सियासी अमायदीन भी थे, सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि फौजी हमारी तैयार हैं, असला हमारे पास मौजूद है, कौम मुत्तहिद है, मोराल बड़ा बुलंद है, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो हमला करते हैं तो हम मुकाबला करेंगे, बाकी राय आपकी है, जो आप फैसला करें हम उस फैसला के मुताबिक जो है वो करेंगे। तो उसने कहा कि जब बादशाह किसी मुल्क पे हमला करते हैं तो फिर ताख्त को ताराज करके रख देते हैं। मैं नहीं चाहती कि लड़ाई की नौबत आए, मैं हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या उसका जवाब देते हैं। तो उसने कासद को हदिया दिया और हजरत सुलेमान के दरबार में भेजा। वो हदिया क्या था? मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो एक सोने की ईंट थी, जिसको कीमती कपड़े में लपेट करके तश्तरी में सजा करके हजरत सुलेमान की बारगाह में पेश करने के लिए कासद सनाआ से चला और हजरत सुलेमान के दरबार तक पहुंचा। हजरत सुलेमान ने नूरे नबूवत से देख लिया कि वो एक ईंट लेकर के सोने की आ रहा है। तो आपने उसके आने से कबल अपने दरबार में हुक्मनामा जारी किया कि ये जो दरबार को रास्ता आता है, इस रास्ते में सोने की ईंटों का फर्श लगा दो। वो एक ईंट लेके आ रहा था, कहा यहाँ सोने की ईंटों का फर्श लगा दो। अल्लाह अकबर। वो इस पे नाज़ा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब ईरान फतह हुआ
تو ایران کی جو عجوبہ روزگار چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز جو تھی جس پہ انہیں ناز تھا، جس پہ انہیں فخر تھا، وہ کیا تھا؟ بہار چین ایک قالین تھا، اور وہ اتنا قیمتی تھا اور وہ دربار شاہی میں بچھا ہوا تھا. اگر کسی کو اس قالین پہ بیٹھنا مل جاتا تو ساری زندگی ناز کرتا، میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں جی. اور جب فتح ہوا ایران تو بہار چین بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا. تو اب مشورہ ہوا کہ اس بہار چین کو کہاں رکھا جائے. تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، ریاض الجنہ میں بچھا دیا جائے. کسی نے کہا کہ نہیں ایسے کیا جائے، کسی نے ایسے کیا جائے. حضرت عمر نے کہا میری رائے پوچھتے ہو؟ کہا جی، کہا اس کو مسجد کے باہر جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہاں پھیلا دو. جب لوگ آئیں اور یہاں جوتے صاف کریں اور پھر مسجد میں آئیں. اور پھر ایسے ہی ہوا. وہ بہار چین جس پہ بیٹھنا لوگوں کے لیے باعث فخر تھا، کہا اس کو مسجد سے باہر بچھا دو تاکہ لوگ یہاں جوتے اتاریں تو آگے آئیں. اسلام ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، تو وہ اینٹ پہ ناز کر رہے تھے، کہا یہاں فرش بچھا دو. اللہ اکبر. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا، اور وہ کیا ہدیہ پیش کرتا؟ خیر حکم شاہی تھا، وہ ہدیہ لے کر آیا. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم اپنے ہدیے پہ خوش ہوتے ہو، میں تمہارا ہدیہ لینے والا نہیں ہوں. اطاعت کر کے آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جا کے اس نے پھر بتایا جا کے کہ حضرت ہم وہاں گئے ہیں ایک اینٹ لے کر، وہاں تو فرش میں بچھی ہوئی اینٹیں نظر آ رہی، ان کو ہمارے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انہوں نے قدموں میں ڈال کے رکھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس علاؤالدین خلجی آتا تھا، اس کی آرزو تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں. آپ ملاقات نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آئے گا دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی طرح شہر چھوڑ جاؤں گا. خیر وہ آ ہی گیا تو خادموں نے آپ سے ملنے نہ دیا، پہرے دار کھڑے ہو گئے. تو اس نے سمجھا کہ یہ فقیر مر جائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹیں گے. تو اس نے کہا اچھا میں استبل حضرت کا دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت کی خان کا دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب استبل میں پہنچا تو جو گھوڑے تھے ان کی زنجیریں سونے کی تھی اور جو میخیں تھیں قلعے تھے وہ چاندی کے تھے. تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور اس کو شرارت سوجی. اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا یہ کیا ہوا، فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی اور بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی. اور یہ کاغذ کا ٹکڑا اندر بھیجا. حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا، اس کی پشت پہ لکھ کے دوبارہ بھیجا. فرق یہ ہے کہ بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو وہ لپیٹ کے اندر ایک سونے کی اینٹ کو لا رہے تھے اور یہاں راہوں میں اینٹیں بچھی ہوئی تھی. کہا کہ انہیں ہدیے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، اور وہ تو راہوں میں اینٹیں بچھائے ہوئے ہیں، تو اطاعت قبول کرنی ہوگی یا جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا. یہ ان کا پیغام ہے. تو پھر بلقیس، ملکہ بلقیس تھی یہ ملک سبا کی بادشاہ، اس نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں اور جا کے ان کی اطاعت قبول کرتی ہے. اور پھر وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صنعاء سے چلی اور حضرت سلیمان کے پاس آئی. جب حضرت سلیمان کے دربار کے بالکل قریب آ گئی، سادہ لفظوں میں کہہ لو یوں بائی پاس کے قریب آ گئی، تو آپ دربار میں بیٹھے، صبح کا وقت تھا، آپ کے درباری ہواری بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کیا میرے درباریوں، ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور اسے اپنے تخت پہ بڑا ناز ہے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے قبل وہ تخت لے آئے؟ جس طرح وہ اینٹیں بچھائی تھی، اینٹیں لے کر آئے تھے، تو جس تخت پہ ناز ہے وہ تخت ہی لا کے اس سے قبل قدموں میں رکھ دیا جائے. تو اب تخت 1 مہینے کی مسافت پہ تھا اور کوئی چھوٹا نہیں تھا، کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے. اگر ڈبیا بھی ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے. پھر وہ تخت 7 مکفل 4 دیواریوں میں تھا اور پہرے دار کھڑے تھے، تالے لگے تھے. مزاحمت کے بعد اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی لانا ہو تو سال چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا وہ باہر آ گئی، یہاں بائی پاس کے قریب آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو لے آئے؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا حضرت میں لاتا ہوں. اچھا کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا. یہ صبح کا وقت تھا اور مجلس برخاست ہوتی تھی چاشت کے بعد، دوپہر کے وقت. اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا. بہت بڑی بات تھی. 1 مہینہ جاتے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے لگتا تھا. 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، قیمتی دھاتوں کا بنا تھا. اس نے کہا میں طاقت بھی وار بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں، اس کا ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور دوپہر تک لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. بہت بڑی بات تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا. آصف بن برخیہ نام لکھا ہے مفسرین نے.
اور آپ کا خالوزاد تھا یا آپ کا بھانجا تھا اور آپ کا امتی تھا، اسم اعظم جانتا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت انا آتی کا بے، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا جن، تم کتنی دیر تک لاؤ گے، کتنا وقت لو گے؟ تو اسد بن برخیہ بولے میں اپنی جناب جانب سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا وہ بولا انا آتی کا بے، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی؟ قبل ان یرتد الیک طرف، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب تخت سامنے نظر آیا تو بے ساختہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری چوکھٹ کے ایک غلام کو یہ شان دی۔ یار جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے، جس نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ اتنی مسافت سے اتنا بڑا تخت ہے، یہ قرآن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آنے واحد میں لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایک بدبخت نے کہا ہے کہ یہ تمثیلی واقعہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے، نفس الامر میں ایسا نہیں ہوا، جبکہ قرآن تمثیلی واقعات نہیں بیان کرتا، یہ حقیقت ہے۔ وہ تخت بلقیس آیا، آنے واحد میں آیا، قرآن کہتا ہے سامنے پڑا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے مقتدی کو یہ شان دی، یا جس کے مقتدی کی یہ شان ہے، حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس لا کے آنکھ جھپکنے سے قبل قدموں میں حاضر کر دیتے ہیں، اور خود مقتدی بن کے حضرت سلیمان جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا۔